علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عیون الحکایات کے اندر لکھا کہ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی، حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو غسل دیا، نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد ہم دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر گئے، تو جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا، بڑا سانپ جو ہے قبر کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی ہے، تو جب دوسری جگہ قبر کھودی گئی وہاں پر بھی وہی اژدہا موجود ہے، تو ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، تیسری جگہ جا کر قبر کھودی، تو جب تیسری جگہ قبر کھودی گئی تو اس کے اندر بھی وہی خوفناک سانپ موجود تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں ہم کیا کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، تم جاؤ اور ان تینوں قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں اس سانپ کو ضرور پاؤ گے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر کے اندر دفن کر دیا، اور وہ اژدہا سانپ وہاں پر موجود تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا، یہ اس کا روز کا معمول تھا، بس اس ملاوٹ کے گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے۔ دیکھیے ذرا آج ہماری حالت بھی یہی بن چکی ہے کہ آج ہم جو کاروبار کرنے والے ہیں، کوئی دکاندار ہے گندم کا کاروبار کرتا ہے، آٹا بیچتا ہے، چینی بیچتا ہے، آج کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، چینی بھی ملاوٹ شدہ ہے اور گندم بھی ملاوٹ شدہ، آٹا بھی ملاوٹ شدہ، نمک مرچ کھانے کی کوئی بھی ضرورت کی چیز بندہ آج خریدنے کے لیے جائے ملاوٹ شدہ ملتی ہے، صاف ستھری یا ایک نمبر چیز ملاوٹ سے پاک چیز نہیں مل سکتی ہے۔ حالانکہ دکانداروں نے دکان کے اوپر باہر بڑا لکھا بھی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس کے باوجود بھی سب چیز ملاوٹ شدہ ہوتی ہے۔ ملاوٹ کرنے والے ذرا اس حدیث پاک کے اندر، اس واقعے کی روشنی کے اندر ذرا غور کریں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو آگے حشر کے اندر اور آگے اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا اس کو سزائیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے یعنی ملاوٹ کرنے سے محفوظ فرمائے۔